بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی بیٹھک کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل خان۔ ناظرین، بیٹھک میں مختلف لوگ آتے ہیں، میرے دوست بھی آتے ہیں، طالب علم بھی آتے ہیں، تاجر حضرات بھی ہوتے ہیں، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے، مختلف مشاغل اختیار کرنے والے، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بیٹھک میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ لیکن آج کی جو بیٹھک کی شخصیت ہے، آج کی جو بیٹھک کے مہمان ہیں، وہ ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں، ایک ایسی منفرد حیثیت کہ جو ان کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں ممیز و ممتاز کرتی ہے۔ میرا اشارہ ہے آج کے اپنے مہمان محترم جناب اعجاز رحمانی صاحب کی طرف۔ اعجاز رحمانی ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت کہ جو شاعری میں پاکستان کا حوالہ ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز غزل سے کیا، نعتوں کی طرف گئے اور نعت کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ آپ ایک ایسے شاعر کے طور پر مشہور ہوئے کہ جنہوں نے بے شمار نعتیں لکھی، ایسی نعتیں کہ جو زبان زد عام ہیں، جو مختلف محافل میں پڑھی جاتی ہیں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں۔ اعجاز بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ یہ آج ہم بیٹھک میں، یہ بیٹھک ہے سر، جی آپ یہاں پر اپنی دل کے سارے پھپولے پھوڑ سکتے ہیں، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو آج تک کہیں بیان نہیں کر سکے وہ بیان کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ یہ ایک ایسا انٹرویو ہو کہ جو آپ کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ ابتدائی طور پر وہی جو نارمل سوال کہ جی کہاں سے زندگی کا آغاز کیا، کیسے شروع ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 12 فروری 1936 12 فروری 1936 ماشاءاللہ کو میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا۔ بے شک۔ میرے والد بنیادی طور پر ایک بہت بڑے مکینک تھے، اچھا، موبائل مکینک، آٹو موبائل۔ ان کے بہت شاگرد ہیں، اب بھی ہیں۔ ہوا یہ کہ زندگی گاڑی بہت اچھی چل رہی تھی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 9 سال کی عمر ہوگی میری کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 11-12 سال کی عمر جو والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، مطلب بچپن میں ہی ہاں یتیم ہو گئے؟ بالکل، یتیم و یسیر دونوں ہو گئے، یتیم و یسیر دونوں ہو گئے۔ جی، لیکن میری دادی بڑی ہمت والی خاتون تھی۔ اچھا، انہوں نے، ہمارا شہر علی گڑھ جو ہے وہ ایک صنعتی شہر ہے اور اس میں بے شمار کام ہوتے ہیں ایسے جو محلے میں خواتین بھی کر سکتی ہیں، تو میری دادی نے وہ کام کیا۔ بہرحال ہمیں انہوں نے پروان چڑھایا۔ اور بھی بھائی بہن تھے آپ؟ ہاں، میرا ایک بھائی ایک بہن، جو اب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ انڈیا میں رہے، کبھی پاکستان نہیں، بس آئے، وہ بھی وہیں انتقال ہو گئی۔ اچھا اچھا۔ اور وہ میرے بہن و بھائی آئے ضرور یہاں، ہو کے جب ملنے ملاقات کے لیے اور چلے گئے۔ میں نے وہاں پرائمری تعلیم حاصل کی۔ پرائمری تعلیم اس طرح سے حاصل کی کہ میں صبح اسکول جاتا تھا، شام کو پھر میں ایک کام سیکھتا تھا، الیکٹرک نکل پلیٹنگ، یعنی پانی چڑھانے کا کام نہیں ہوتا۔ جی جی۔ وہ ہمارے ایک عزیز تھے جو کرتے تھے، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس بھیج دو، میں سے کچھ ہنر بھی سکھا دوں گا۔ تو اسکول سے آ کے ہم وہاں جاتے تھے اور شام کو مغرب سے عائشہ جامع مسجد میں جاتے تھے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، مغرب عائشہ، مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا تھا اور عشاء کی اذان چھٹی، تو وہاں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہاں سے دینی تعلیم حاصل کی، وہاں سے وہ کیا، اپنی پرائمری تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں پاکستان چلا آیا، 1954 میں پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کے سب درم برم ہو گیا، اس لیے کہ میرے تو دادی بھی وہیں تھیں اور سب وہیں تھے، مجھے بڑا پاکستان دیکھنے کا شوق تھا، تو میں چلا آیا۔ اور یہاں آ کے اب کیا کرتا، لیکن وہ کام جو میں نے تھوڑا سیکھا تھا اس نے میری بڑی رہنمائی کی، اور 3.5 روپے روز پہ میں ملازم ہو گیا۔ اس زمانے میں 3.5 روپے روز بہت عام تھے۔ 1954 میں 4 کلو آٹا ملتا تھا 1 روپے کا، اور 10 آنے کلو گوشت اور 1.25 روپے بکری کا گوشت۔ تو وہ 3.5 روپے اس زمانے میں بڑی اہمیت تھی اس کی، ان کی۔ بہرحال یہ گاڑی زندگی کی چلتی رہی، پھر میں نے آگے پڑھنا شروع کیا یہاں آنے کے بعد۔ نہیں، یہاں ابھی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا اس میں کہ انڈیا سے یہاں آنے کی وجوہات کیا تھیں؟ بس پاکستان دیکھنے کا شوق تھا،
یہ نہیں معلوم تھا کہ پلٹ کے نہیں جا سکتے. پرائمری ایجوکیشن آپ نے وہاں کمپلیٹ کی, دینی تعلیم آپ نے وہاں حاصل کی, الیکٹرک میگنوپلیٹنگ آپ نے وہاں سیکھی. پاکستان دیکھنے کے شوق میں بھائی بہن دادی رشتہ دار سب چھوڑ دیں. دیکھیں نا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ انسان کا سفر جب ہوتا ہے اس کا رزق بہت زیادہ ہے, لہذا اس میں انسان مجبور ہے. بہرحال اس کے ارادے اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ کہ اللہ کی مشیت اپنی جگہ ہے. تو بہرحال یہاں آنا مقدر تھا. 3.5 روپے روز پہ آپ ملازم ہو گئے صاحب, الیکٹرک میگنوپلیٹنگ میں شروع کر دیا آپ نے 1954 میں. یہ گاڑی چلتی تھی, اس کے بعد پاکستان ٹوبیکو میں ملازم ہو گیا میں. ہمارے ایک دوست تھے, دوست کیا تھے, ہمارے استاد بھائی تھے عطا اللہ بخار. عطا اللہ بخار یہ بھی شاعر تھے؟ یہ بھی شاعر تھے, مزاحیہ شاعر تھے, اور استاد کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان ٹوبیکو میں. استاد کون تھے آپ کے؟ استاد قمر جلال بھی تھے. استاد قمر جلال بھی آپ کے استاد تھے, اتنا بڑا نام ماشاءاللہ. تو سنیں, تو جناب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں کیا چھوڑ یار, تم پاکستان ٹوبیکو میں آ جاؤ. ہمارا 125 روپے پہ ملازمت میں نے کی پاکستان ٹوبیکو میں سن 58 میں. ہو گیا, شروع ہو گئی. اسی سن 58 میں میری شادی بھی ہوئی, اور یہ شادی میر پور خاص سے ہوئی. شادی آپ کی پسند سے ہوئی یا نہیں, وہ میری خالہ کی لڑکی تھی. اور وہ میرے خالو یہاں پہلے سے رہتے تھے, پاکستان بننے سے پہلے سے رہتے تھے میر پور خاص میں. تو بس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا وہ کوئی بچپن میں اور خواتین میں لین دین ہوا تھا کہ یہ ہو جائے گی, وہ کہ لڑکا آ گیا تو شادی کر دو. ٹھیک ہے, باہر شادی ہو گئی. رشتے دار آپ کے یہاں موجود تھے؟ ہاں, رشتے دار یہاں کراچی میں بھی تھے, وہاں بھی تھے. تو وہاں شادی ہو گئی جناب. شادی تو ان کے 2 بچے میرے, ایک کا نام ایاز رحمانی, ایک بیٹی ہے فرحت, اور دونوں ماشاءاللہ. میرا MSc ہے میرا پہلا بیٹا. جو اجاز بھائی آپ سے میری گفتگو بڑی لمبی چلے گی چلنے دیں, اور بہت دلچسپ چلے گی. میں ہمیں جانا ہے وقفے کے بعد, بے تکلفی سے جواب دوں گا آپ کو.